السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیاست ٹی وی کے آپ کے اس پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے ہم اور ہمارا معاشرہ، آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے کرونا وائرس۔ کرونا وائرس جس کے حوالے سے عام طور پر 3 نظریے پائے جاتے ہیں، مگر اس کے نتیجے یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا سبق ایک ہی ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر کوئی چیز موضوع بحث ہے اور انسانی ذہن و فکر پر اگر کوئی چیز حاوی ہو چکی ہے تو وہ ہے کرونا وائرس۔ بے بسی کی تصویر بنا انسانوں کی دنیا اگرچہ چیخ چیخ کر یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ جسم پر کپ کپی طاری ہے۔ خوف و دہشت کا یہ عالم ہے کہ انسانوں کی یہ بھیڑ کسی نہ کسی محفوظ ٹھکانے میں دبکا پڑا ہے۔ کرونا وائرس نے انسانوں کو یہ واضح طور پر سکھا دیا ہے کہ ہندوستانی ہو یا پاکستانی، امریکی ہو یا چینی، جاپانی ہو یا افریقی، سارے کے سارے انسان ایک ہیں، اور بحیثیت انسان سارے انسانوں کی ضروریات، مفادات اور ترجیحات ایک ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کرونا وائرس نے نہ افریقہ میں مقیم کالے کو بخشا، نہ سپر پاور امریکہ میں رہنے والے گورے کو، نہ کمیونسٹ چینیوں کو چھوڑا، اور نہ ہی اسلام کا گڑھ سمجھا جانے والا سعودی عرب کرونا سے محفوظ رہا۔ طاقت و اقتدار کے نشے میں چور حکمرانوں کو کرونا نے یہ بھی سکھا دیا کہ جتنا جنگی طیارے، ٹینک اور میزائل کی ضرورت ہے، اتنی ہی وینٹیلیٹر، ماسک اور ادویات کی بھی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کرونا سے پہلے بھی مہلک امراض اور ہلاکت خیز وبائیں دنیا پر اپنی دہشت پھیلا چکا ہے، اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی اس قسم کی وبائیں دنیا اور اہل دنیا کو خوف و دہشت میں مبتلا کرتا رہے گا۔ مگر ان ہلاکت خیز وباؤں سے ہم کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ترقی پر چاہے جتنا ناز کر لے، اپنے علم و ہنر پر جتنے چاہے قصیدے لکھ لے، اور اپنی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے چاہے جتنا بھی زور لگا لے، بالآخر اسے یہ تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ قدرت کے سامنے وہ بے بس ہے، مجبور ہے۔ ناظرین کرام، میں یہ دعوے کے ساتھ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کرونا وائرس انسانی سازش کا نتیجہ ہے یا واقعتاً دیگر وباؤں کی طرح ایک قدرتی وبا ہے یا عذاب الہی، کیونکہ حقیقی علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ مگر آئیے ہم اس پروگرام میں اس مہلک وبا اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں اور پھر کس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تم پر جو مصیبتیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور وہ تو بہت کچھ تو وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمہاری غلطیوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ یعنی وہ تمہارے ہر گناہ کی سزا نہیں دیتا بلکہ بہت ساری گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی سزا نہیں دیتا۔ اگر وہ تمام گناہوں کی سزا دیتا تو دنیا میں کوئی بھی انسان باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ بعض سے زیادہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، زیادہ سے زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بعض گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ یہ سزا کیوں دیتا ہے؟ تاکہ لوگ گناہ والے کام کرنے سے باز آ جائیں۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَا أَصَابَ بِمُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے یعنی اللہ نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو، کیونکہ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔
اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کا واضح طور پر ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، یعنی خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اور اس کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، یعنی لوگوں کی وجہ سے یہ حرکت، یہ فساد پیدا ہوا تاکہ وہ انہیں اس کا کچھ مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا ہے، تاکہ وہ باز آ جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور صحیح حدیث میں بھی ہے، ثابت ہے کہ جب کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی پھیل جائے، اعلانیہ گناہ ہونے لگے، تو اس کی وجہ سے ان میں وباؤں اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں، اور ایسے پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی وبائیں مسلط ہوتی ہیں جس کے سامنے انسان بے بسی کی تصویر بنا ہوا نظر آتا ہے، اور ایسے عذاب کے کوڑے برسنا شروع ہوتا ہے جو چاند پر کمن ڈالنے والی قوموں کو بھی عاجز و قاصر کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب یہ امت محمدیہ مختلف گناہوں میں ڈوب جائے گی تو ان پر مسلسل ایسے عذاب آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے تیزی سے بکھر جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ موجودہ حالات کے ظاہری اسباب چاہے کچھ بھی ہوں، ظاہری وجوہات چاہے کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک اور بد اعمال ہیں۔ اس طرح کے خوفناک وبائیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الارم ہوتا ہے، ایک تنبیہ ہوتی ہے، تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اور کوئی تنبیہ اور کوئی وبا اس کی غفلت شعار دل کو جگانے میں کامیاب ہو جائے۔ یعنی جب بھی میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ناظرین کرام، بعض مقامات پر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کے نام کے ساتھ ان گناہوں کی وجہ سے آنے والی بلاؤں، وباؤں اور بیماریوں کا ذکر بھی فرما دیا ہے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں کبھی تھی ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو وہ قحط، مصائب اور بادشاہوں یعنی حکمرانوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے۔ قرآنی آیات احادیث کی روشنی میں کرونا وائرس کی کسی حد تک جائزہ لینے کے بعد اب کرونا وائرس کی وجہ سے جو پازیٹیو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب کبھی ان پر عذاب الہی کا ظہور ہوتا تو اس کے بعد اس قوم کے افراد ہر قسم کی برائیوں اور خرابیوں اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیتی تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہی ان پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا وہ پھر سے انہی گناہوں اور انہی برائیوں میں ملوث ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب آتا۔ اب آپ غور کیجئے، کیا یہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہے؟ کیا یہی مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے بھی کرونا کی شکل میں قدرت کی قہر دیکھنے کے بعد ہر قسم کے گناہوں سے بچنے اور اسلامی زندگی گزارنے کا عہد نہیں کیا تھا؟ اور جو ہی کرونا کا زور ٹوٹا پھر ہم اپنی پرانی روش کی طرف لوٹ گئے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اب خود غور کر لیجیے۔ ناظرین کرام، جب کرونا وائرس نے ہم پر حملہ کیا تو اس وائرس کو کسی نے وبا قرار دیا، کسی نے اسے سازش کہا اور کسی نے اسے عذاب الہی سمجھا، مگر ان تینوں نظریے کو ایک طرف رکھ کر جائزہ لیجئے کہ کرونا وائرس آنے کے بعد انسانی معاشرے میں کس طرح کی مثبت اور پازیٹیو تبدیلیاں پیدا ہو گئیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے سنیما گھر، نائٹ کلب، شراب خانے، جوا خانے سب بند ہو گئے، فحاشی کے اڈے بند کرا دیے گئے، سود کی شرحوں میں کمی کر دی گئی، خاندانوں کے مختلف ارکان جو ایک طویل عرصے کے بعد اپنے گھروں میں دوبارہ اکٹھا ہونے پر مجبور ہو گئے،
عالمی ادارے صحت کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ شراب پینا تباہی ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس وائرس نے انسان کو چھینکنے اور صاف صفائی کا اسلامی طریقہ بھی سکھا دیا تھا۔ اس وائرس نے انسانی مخلوق کو، خاص کر اہل ایمان کو، اپنے خالق اور رب کائنات سے گڑگڑا کر دعا مانگنے کا طریقہ سکھا دیا تھا، گریہ وزاری کرنے اور استغفار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لوگ گناہوں سے کنارہ کشی پر آمادہ ہونے لگے۔ کرونا نے ہمیں پھر سے یاد دلا دیا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان جاؤ کہ بے شک دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے۔ اس نے ہمیں یاد دلایا کہ انسانی زندگی ایک ہچکی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک پل میں صحت مند آدمی بیمار ہو گئے اور ایک لمحے میں زندہ آدمی مردہ آدمی میں تبدیل ہو گیا۔ کرونا نے ہمیں پھر سے یاد رکھنے پر مجبور کر دیا کہ یہ دنیا متاع الغرور یعنی دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ حدید میں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ علامہ اقبال نے اسی آیت قرآنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ اس وائرس نے ہمیں یہ سبق بھی سکھا دیا کہ اقتدار و اختیار اور دولت ہی سب کچھ نہیں۔ اگر اس کی مادیت کچھ حیثیت ہوتی، اگر اس میں کچھ پاور ہوتا تو دنیا کے امیر ترین افراد دواخانوں کے باہر تڑپ تڑپ کر دم نہیں توڑتے۔ اگر دولت سے انسانی زندگی میں واقعی فرق پڑ سکتا تو کروڑوں کے مالک آکسیجن کے لیے نہیں ترستے۔ آکسیجن کے لیے در در کی ٹھوکریں، ویکسین کے لیے لمبی لمبی قطاریں، چار دیواری میں محصور زندگی، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں ہونے والی اموات اور ہر طرف پھیلی ہوئی لاشوں کی تصویریں ہمیں یہی بتا گئیں کہ سانسوں کی ڈور بہت کمزور ہے اور اس کے کٹنے میں پلک جھپکنے سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ زندگی جس کا بڑا نام سنا جاتا ہے، زندگی جس کا بڑا نام سنا جاتا ہے، ایک کمزور سی ہچکی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مگر ان تمام تر حقیقتوں کے باوجود ہوا کیا؟ جیسے ہی کرونا وائرس کا زور ٹوٹا، کیسز میں کمی آنے لگی، ہمارا رویہ بھی بنی اسرائیل کی طرح ہو گیا۔ کرونا کے سبب لاک ڈاؤن کے دوران ہمارے اندر جو شرافت والا نظریہ نظر آنے لگا تھا، کرونا کے بعد شرافت کا وہ نقاب پھر سے اترنے لگا۔ لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے جن جن برائیوں اور گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، ایک بار پھر ہم اس میں ملوث نظر آنے لگے۔ یعنی انسانی معاشرہ ایک بار پھر گناہوں کی دلدل میں ہنسی خوشی دھنسنے لگا۔ سنیما گھر، نائٹ کلب، شراب خانے اور جوا خانے پھر سے آباد ہو گئے، فحاشی کے اڈے پھر سے کھل گئے، سود کے کاروبار کو پھر سے عروج حاصل ہو گیا، حرام و حلال کی تمیز کو ہم نے پھر سے بھلا دیا۔ اوروں کی طرح مسلمانوں نے بھی خدائی تنبیہ کو فراموش کر دیا کہ اس طرح کی خوفناک وبائیں، حالانکہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتا ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو عابر السبیل یعنی عارضی پڑاؤ، ٹرانزٹ لاؤنج کہا ہے، ویٹنگ ہال کہا ہے، جہاں ہم سفر کے دوران چند گھنٹوں کے لیے ٹرانزٹ لاؤنج یا ویٹنگ ہال میں ٹھہرتے ہیں۔ غور کیجئے، ویٹنگ ہال سے پہلے کی زندگی اور ویٹنگ ہال میں گزارے گئے وقت کے بعد کی زندگی میں جو فرق ہے، اس فرق کے درمیان ویٹنگ ہال میں ٹرانزٹ لاؤنج کی زندگی نہایت ہی مختصر ہوتی ہے۔ غور کیجئے، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی پڑاؤ ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہماری زندگی صدیوں پر محیط تھی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک لامتناہی زندگی ہمارا مقدر ہے، اور ہمیں تھوڑے سے وقفے کے لیے اس عارضی پڑاؤ یا ٹرانزٹ لاؤنج میں آئے ہیں، مگر اللہ نے ہمارا یہ سفر اور یہ عارضی پڑاؤ ایک خاص مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو تخلیق کیا ہے تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ ناظرین،
حیرت کی بات یہ ہے کہ اچھے اعمال کی تعریف میں نہ عبادات آتی ہیں اور نہ ہی دنیا کی مادی کامیابی آتی ہے۔ عبادات تو ایک فرض ہے جسے آپ کو یا ہم کو اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرنا ہی کرنا ہے، جبکہ اچھے اعمال ہمارے وہ تمام طرز عمل ہے جو ہم اس عارضی پڑاؤ، اس عارضی دنیا میں اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے ہر تھوڑے دن بعد کرونا کی نئی نئی شکلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ماہرین اب تو کرونا کی تیسری لہر بھی آنے کی وارننگ جاری کر چکے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور مسلسل عمل کرنے کا عہد کریں۔ وباؤں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ انسان اپنے معبود حقیقی کی طرف رجوع کرے۔ یاد رکھیے رب العزت کے سامنے ہر بندے کو حساب دینا ہوگا، اور اس حساب کتاب کے دن کے لیے ہر انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ اب بھی وقت ہے سنبھلنے کا۔ جس طرح مختلف دروازے بند ہو رہے ہیں، کہیں اچانک وہ وقت نہ آ جائے جب توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔ اس لیے دعا کریں کہ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کی امت ہیں، ہمیں معاف فرما، ہمیں اپنے محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کرونا وائرس جیسی عالمی وبا کا خاتمہ فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا نیچے کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے محمد جسیم الدین نظامی اور سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔